ابھی یہ بتائیں کہ جیسے بھارت اپنے ارد گرد کے جو بارڈرز ہیں وہاں پہ فصل کی کٹائی کا کہہ رہا ہے، ماحول ایک بنا رہا ہے، تو پاکستان ڈیفنس جو ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہوگی اگر جنگ واقعی بھارت کرنے کی کوشش کرے؟ نہیں، میرا تو خیال یہ ہے، کیونکہ میں تو 5 سال فارن منسٹر تھا، میں ریگولر یہ ان کی وہ ہوتی ہے وار گیمز جو بھی ہوتی ہیں میں اٹینڈ کیا کرتا تھا. وہ ہر چیز وہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کیا کرے گا. ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے انڈیا کا، وہ انڈیا کا جرنیل بن جاتا ہے اور وہ کہتا ہے تم یہ کرو گے. میں ایک پاکستان کا بیٹھا ہوں، 2 پاکستان کا، 2 انڈیا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں پاکستانی ہم یہ کریں گے، ہم یہ جواب، ہم یہ کریں گے، وہ کریں. تو یہ پوری طرح سے وار گیمنگ ہوئی ہوتی ہے کہ اگر انڈیا یہ کرے گا تو ہم یہ کریں گے. کیونکہ جو اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایسے جواب دینا جیسے آپ انڈینز ہیں، اور آپ انڈین آرمی کو ریپرزینٹ کریں تو فائدہ ہی کچھ نہیں. اگر آپ ناٹک بنا دیں جس میں آپ جیت جائیں تو فائدہ ہی کچھ نہیں. تو وہ ان کو فلی ٹرینڈ ہیں کہ یہ آپشن ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا. تو اب انڈین آرمی کیا، پرائم منسٹر مودی کیا سوچ رہے ہیں. لاسٹ ٹائم جب وہ آئے ان کا نہ صرف پائلٹ پکڑا گیا، 2 جہاز گرے گئے، اور اتنا کنفیوژن انڈیا میں تھا کہ ایک انہوں نے ہیلی کاپٹر اپنا بھی گرا دیا جس میں 5 انڈین فوجی مارے گئے. اب کیا کریں گے وہ؟ انہوں نے وہ تو ٹرائی کر لیا، وہ اس سے اونچی چیز ٹرائی کریں گے، اس سے نیچی ٹرائی کریں گے تو انڈین کی پبلک ٹرائی کریں گے لائک میزائل. میرا خیال ہے میزائل بڑا خطرناک ہوگا. ٹرائی کیا، ابھی تک ٹرائی نہیں کیے گئے، تو کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ ٹرائی کیا تو اس سے بڑھ کے جو کریں گے یہ شاید ہو سکتا ہے کہ عقل اس سے آگے بڑھیں گے تو بڑی خطرناک بات ہے کہ جو LOC ہے اسی پہ حملہ اب کے بہت بڑا لینڈ اور ایئر کا ہوگا، یعنی کوآرڈینیٹڈ. لاسٹ ٹائم صرف ایئر کا تھا، زمینی طور پہ بھی جی وہاں آئیں گے. تو اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آرمی تیار بیٹھی ہے، روز وہاں فائرنگ ہو رہی ہے کراس بارڈر. اس کا مطلب یہ ہے سگنل بھیجنا ہے ان کو کہ ہم تیار بیٹھے ہیں، تو تم کدھر سے آؤ گے. لیکن ایک ممکنہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اب کے بڑا کریں تاکہ اس کی خبر بڑی بنے، اور اس کو پھر ان کا جو میڈیا بیٹھا ہوا ہے نہیں وہ پھر یہ کہے گا جیسے یہاں ہوا تھا کہ درختوں کو آگ لگ گئی، ایک آدھ کوا مر گیا، تو انہوں نے کہا جی 500 ہم نے بندے مار دیے وہاں، وہ جو کوئی مدرسہ تھا اس کو ختم کر دیا ہے. وہ تو انٹرنیشنل میڈیا کو پاکستان گورنمنٹ لے گئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا وہاں. اچھا، لیکن ان کا جو میڈیا ہے انہوں نے ووٹ آپ سے نہیں لینے، انہوں نے لندن سے نہیں لینے، امریکہ سے نہیں لینے، ووٹ لینے انہوں نے انڈین پبلک سے. انڈین پبلک کو یہ بلیو کرائیں گے کمال ہو گیا، اتنے بندے مار دیے، اتنے فلانی چیزیں ٹینک تباہ کر دی. یہ ان کا گیم پلان ہو سکتا ہے تاکہ انہوں نے انڈین پبلک کو اگر بے وقوف بنانا ہے، کیونکہ پھنسا چکے ہیں اپنے آپ کو بھی. ہاں اگر وہ اس سے بڑھ کے جاتے ہیں تو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ایسکلیشن لیڈر. ایسکلیشن لیڈر میں آپ کو کوشش کروں گا سمجھانے کی کہ جب پائلٹ گرا دیا گیا ابھی نندن، جو اس کو گرا دیا گیا تو ایک ان کی نیوی کی سب مرین ہمارے نشانے پہ تھی. اس کو کہا گیا کہ تم واپس چلے جاؤ، ڈسکور ہو گیا، ہم تمہیں تباہ کر دیں گے. تباہ نہیں کیا گیا. کیوں؟ کہ وہ ایسکلیشن بڑھ جاتی. کیونکہ اگر آپ ان کی سب مرین ڈبو دیں، کئی بندے پتہ نہیں 100 مرتے 200 مجھے نہیں پتا کتنے مرتے، تو اس کا کمپیل ہوتی گورنمنٹ آف انڈیا اس کا جواب دے. تو یہ مدبر لوگ ہوں جو ان کے ہوش و حواس قائم ہوں، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا جی جہاز پکڑ لیا کافی ہے، پائلٹ پکڑ لیا کافی ہے، چاہے اس کو پہلا آدھی تصویریں چھاپ دی. اگر ہم ان کی سب مرین کو تباہ کر دیتے تو پھر وہ اس سے بڑا کام کرتے ہیں. اس کو اسپائرل کہتے ہیں. اب یہ 2 نیوکلیئر پاورز میں جن کے پاس مضبوط سٹینڈنگ آرمیز ہیں، جن کے پاس ڈسپلنڈ فوجیں ہیں، پروفیشنل آرمیز ہیں دونوں کی، اور دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، کوئی بندہ حواس باختہ بالکل پاگل ہوگا
تو وہ تھریش ہولڈ کراس کرے گا. کیونکہ اگر وہ لیٹ سے آ کے مریدکے پہ جیسے اس وقت مجھے کہہ رہے تھے اب حملہ کرتے ہیں کہ اس کا دھماکہ بڑا ہوگا, خبر بڑی ہوگی, انٹرنیشنل بارڈر کراس ہوگا, سر یہ بتائیے, جواب اتنا ہی بڑا یہاں سے جائے گا.